تھوڑا سا حضرت جی جی اب حضرت حضور شہزادہ حضور اشرف العلماء پیر طریقت رہبر شریعت سید المشائخ حضرت علامہ الحاج قاری سید محمد خالد اشرف صاحب اشرفی جیلانی صاحب سجادہ کچوچا شریف اب ان کا نورانی و عرفانی ذکر ہو بیان ہو، ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ کرنا ہے۔ بس حضرت سے ہم گزارش کریں گے اپنی مرضی کے مطابق جتنی دیر چاہیں نورانی و عرفانی ذکر اور بیان فرمائیں، یہ حضرت کی مرضی ہے۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک آل رسول اولاد غوث اعظم کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور اشرف العلماء آل رسول اولاد غوث اعظم مسلک اعلی حضرت سنی جامع مسجد۔ سبحان، اس کو لگاؤں گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ایک پرمغز تقریر سننے کے بعد اب گنجائش نہیں رہی ہے کہ کچھ زیادہ کچھ سنایا جائے۔ نعت پاک کے 2 شعر سماعت فرما لیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شروعات کچھ اور کروں گا، پھر اس کے بعد 2 شعر سناؤں گا آپ کو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ تیرے آستانے پہ رکھ کے سر غم دو جہاں سے گزر گیا، کہ تیرے آستانے پہ رکھ کے سر غم دو جہاں سے گزر گیا، مگر اس کے بعد خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تیرے آستانے پہ رکھ کے سر غم دو جہاں سے گزر گیا، مگر اس کے بعد خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور سماعت فرمائے کہ کبھی اس پہ برق ستم گری، کبھی آشیاں نہیں جل گیا، کبھی اس پہ برق ستم گری، کبھی آشیاں نہیں جل گیا۔ یہ نبی کا ذوق سلیم تھا کہ ہر امتحان سے گزر گیا، یہ نبی کا ذوق سلیم تھا کہ ہر امتحان سے گزر گیا، تیرے آستانے پہ رکھ کے سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. معیز میاں صاحب نے پرمغز باتیں بتائی. باتیں تو بہت ہیں، وقت بہت کم. تو میں یہ چاہتا ہوں، چونکہ ہم خانقاہی لوگ ہیں اور خانقاہ کا مزاج یہ ہوتا ہے جہاں درس دیا جاتا ہے، جہاں پڑھایا جاتا ہے، وہاں عمل بھی کرایا جاتا ہے. بے شک بے شک حق ہے. بس مکتب میں، دارالعلوم میں اور خانقاہ میں فرق یہ ہوتا ہے وہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں پلایا جاتا ہے. اب جو پڑھ کے آئے ہو نا، اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس ہارٹ کو پیور کر لیا جائے. اور بات دراصل یہ ہے کہ بڑی بڑی اچھی اچھی تقریریں بڑے اچھے مقررین سے آپ سنتے ہیں، علماء سے، آپ نے ائمہ مساجد سے، مفتیان کرام سے، پیران عظام سے باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں، جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت بہت اچھا. لیکن سوال یہ ہے، میں بھی کبھی سوچتا ہوں، ہم سنتے ہیں اور سن سن کے اتنا سن ہو گئے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کوئی. سن کے دو معنی ہیں، ایک سننا کان والا اور ایک پیرالائز ہو جانا. سن ہو گیا. اب جو حالت ہماری ہو گئی وہ پیرالائز والی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جب تک محفل میں ہیں تب تک واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی معیز میاں نے بتایا کہ مسجد جو ہے نا، یہ متفقہ علیہ ہے، اس پہ کسی کی کوئی بحث نہیں ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت 24 گھنٹہ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی نہیں کہتا. پھر آپ کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں. یار یہی کہتے ہو نا بھائی، تمام باباؤں کے پاس جاتے ہو، یہ پریشانی وہ پریشانی وہ پریشانی. رحمت جہاں برستی ہے وہاں آتے ہی نہیں تم. بولو، معاملہ سب رحمت کا ہے نا بھائی. آپ ہیں ہی نہیں، اللہ جہاں چاہے رحمت برسا دے. لیکن یہ وہ پلیس ہے جہاں 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت ہے، 24 آورز، ہر لمحہ. تو ہم کتنی بار آتے ہیں، اپنا خود گریبان میں اپنے نگاہ ڈالیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کتنی بار آپ آتے ہیں. اللہ باہر بھی دے سکتا ہے، رحمت برسا سکتا ہے، آپ کی آرزویں تمنائیں سب پوری کر سکتا ہے. ارے یہی تو شفا خانہ، آؤ شفا لینے کے لیے، یہی تو برکت کی جگہ ہے، آؤ برکت لینے کے لیے. میں اپنی باتوں میں لاسٹ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، 3 بات میں کرنے کے لیے کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں آپ، اور ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک بار 24 گھنٹے میں مسجد کے حرم میں ضرور چلے جاؤ. لوگ کہنے ہیں یہ حضرت ایک ٹائم کے لیے کیوں؟ ہم نے کہا یار تو ایک بار آ، باقی کام مسجد خود کرا لے گی تجھ سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے، یہ تجربہ کرنا گھر پہ جا کے، ایک میگنیٹ لے آنا، چمبک، میگنیٹ جانتے ہیں نا، چمبک، چمبک، اور تم اپنا سڑا ہوا گلا ہوا بیکار سڑا ہوا لوہا اس کے پاس قریب کر دو، چپک جائے گا. پھر ہٹا لو، پھر چپکا دو، پھر ہٹا لو، پھر چپکا دو، پھر ہٹا لو، پھر لے کے چلے جاؤ. اب وہ تیرا جو سڑا ہوا بیکار لوہا تھا نا، اس میں میگنیٹک پاور آ جائے گی، اب وہ دوسرے لوہے کو چپکا لے گا. یہ کہاں سے ملا اس کو؟
وہ جو چمبک تھا نا، میگنیٹ تھا نا، اس سے قریب ہوا. تم قریب ہوتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں مسجد میں یار. پھر کہتے ہو یار مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، میں پریشان ہوں. آج آپ کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا، پوری دنیا پہ آپ پہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ پریشان ہو، آپ مارے جا رہے ہو، آپ کا گھر گرایا جا رہا ہے، آپ کی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، آپ کے قبرستان میں قبضہ ہو رہا ہے. کیوں؟ ایمان کمزور پڑ گیا ہمارا. کیا پہلے ہمارے پاس اتنی طاقتیں تھیں؟ کیا اتنا ہتھیار تھا؟ 313 ہزاروں میں بھاری. کیا بہت بڑے بڑے پہلوان تھے؟ 60 فٹ کے آدمی تھے وہ؟ نہیں. کئی وقت کے بھوکے ہوتے تھے. آج تو بڑا پیٹ بھر کے کھاتے، اتنا کھاتے کہ سو جاتے. نماز گئی. کسی کو کیوں دوش دے رہے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ آپ تو خود نہیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے. ہم سدھر گئے نا، زمانہ سدھر جائے گا. اپنے آپ کو سدھار لو، یہ چیلنج ہے میرا. اپنے اخلاق کو بلند کر دو. آپ کا اخلاق کیا وہ ہے جو رسول نے اخلاق دیا؟ 40 سالہ زندگی، اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی لوگوں میں رہ کے بتا دیا کیسے رہا جاتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے، کیسے بزنس کیا جاتا ہے، کیسے شادی بیاہ ہوتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے، کیسے سلام و کلام کیا جاتا ہے. 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے نمونہ رکھ دیا ہے. اور جب ان کے دلوں نے مان لیا کہ آپ سے جیسا کوئی اچھا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تب کہا ہے ایک اللہ کو مانو. آپ اب لے کے جاؤ قرآن، یہ قرآن میں آیا ہے، آپ مان لو. کوئی پڑھے نہیں مانتا میں. پہلے اپنا اخلاق پیش کریں، پہلے اپنا کریکٹر سامنے رکھیں، کبھی اس سے میل جول بڑھائیں. یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے تمام چیزوں میں آپ شریک ہو جائیں، لیکن مدد تو کر سکتے ہیں نا. آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے تو کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کو مدد نہیں کر سکتے؟ بھئی آپ ہی لوگ بتاتے ہیں نا بھائی، پڑوسی کوئی بھی ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ کا اخلاق کیوں گر گیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ جس دن آپ خود سدھر جائیں گے، زمانہ سدھر جائے گا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ہارٹ کو، اپنے دل کو پیور کرنے کے لیے، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑی اچھی باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارے دل پہ جو ہے ایک ملمہ چڑھ گیا ہے کالی کھڑے، اس کے اوپر کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے. تو اس کو پیور کرنے کے لیے بزرگان دین اور خانقاہی لوگ، انہوں نے کچھ طریقہ بتایا ہے اور اس کو سیکھیں آپ. یہ ایک ٹیکنیک ہے اور اس میں ایسے علاج ہیں، آپ کو کوئی بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس میں بیٹھنے کے 2 انداز ہیں اور کہا بھی جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ٹھیک؟ تو اس میں 2 طرح سے بیٹھتے ہیں. نماز بیٹھتے ہیں 2 زانو اور ایک 4 زانو، یعنی الٹے پیر کے نیچے ایک رگ ہوتی ہے جس کا سیدھا تعلق دل سے ہوتا ہے، رگ خیماس کہتے ہیں. تو سیدھے پیر کے انگوٹھا اور اس کے پاس والی انگلی سے اندر ڈال کے بیٹھ جائیں گے، وہ 4 زانو ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ ممکن نہیں ہے تو آپ 2 زانو بیٹھ جائیں جیسے نماز بیٹھتے ہیں. سب بیٹھ جائیں آپ لوگ. بہت مختصر، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تھکا دیں گے ہم. پانی ہے، تھوڑا پانی ہے. ہاں پانی دیجئے ابھی جی، پانی دیجئے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
وہ دے دیجیے تھوڑا، یہ تو نہیں ہو پائے گا. جی یہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ لگائیے. تو نماز میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیے آپ سب، اور دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے پہ اس طرح رکھ لیں، کمر سیدھی رکھیں بالکل اسٹریٹ، ٹھیک ہے. اور ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا. تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے پر رکھیں، کمر کو سیدھی رکھیں، اور ہلکی سی گردن جھکائیں گے الٹے گھٹنے کی طرف. دیکھیں پہلے آپ دیکھیے، اس کے بعد آپ کو دوسری بار آپ کو کرنا. پہلے لفظ لا کو الٹے گھٹنے سے شروع کریں گے، سیدھے گھٹنے تک لائیں گے. یہ بڑا ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کبھی اگر موقع رہا تو اسی بھی صرف گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ، لا الہ، یہاں سانس توڑ دیں گے اور ایک سانس بہت تیزی سے اندر آئے گی، پھر اس کو جھٹکے سے نکالنا ہے. الا اللہ. دیکھیں پھر آپ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہم الا اللہ کا ضرب لگائیں گے، ٹھیک ہے. الا اللہ کہتے ہوئے گردن پیچھے جائے گی، اور جب گردن پیچھے جائے گی تو اس وقت یہ تصور کرنا ہے کہ رب کی ذات کے سوا کوئی موجود نہیں، اور دنیا کو پرے پھینک دیں گے، اور ہو کا ضرب اپنے قلب پہ ماریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جب جھٹکے سے آپ اندر سانس لیں گے، پھر اس میں دیکھیں پہلے سانس آپ نے چھوڑی تھی، ٹھیک ہے، اب اس میں سانس لے رہے ہیں. الا اللہ جب کریں گے سانس اندر آئے گی، ہو جو ہے چھوڑنا ہے، سانس کو چھوڑنا ہے. اور آپ پیٹ بھی اندر باہر یوں ہونا چاہیے ایسے، یہ دیکھو اس طرح سے آپ دیکھیں. ایل جب کہیں گے پیٹ اندر جائے گا، ایسے پیٹ اندر جاتی ہے. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور یہ آخری میں ابھی اس سارا نہیں کراؤں گا، اور اس میں الگ الگ طریقے سے ہیں. آپ اس کو کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، نیچے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ضربی جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، 2 ضربی ہے، 4 ضربی بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ موقع رہے بتائیں گے آپ کو. اور
یہ ذکر جہری ہے اور ذکر خفی بھی ہے، اس میں آواز نہیں ہوتی اس ذکر میں، سانسوں کو، اس لیے کہ اگر ہم سانسوں کو عادت ڈال لیں اللہ کہنے کی تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان، اب تھوڑی دیر ذکر کیا شیطان بھاگا پھر آ کے بیٹھ گیا. اور اگر ان سانسوں کو عادت ڈال لیں اللہ اللہ کہنے کی تو آپ سوتے بھی رہو گے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. آپ بازار میں گھوم رہے ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ بیوی بچوں میں بیٹھے ہو تبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ دکان میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ مکان میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ دوستوں میں ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر ہو. سانس ہے تو زندگی ہے، اور زندگی ہے تو سانس ہے، یعنی 24 آورس اللہ کا ذکر. اب کب موقع ملے گا شیطان کو اندر آنے کا؟ سوال یہ ہے کہ اسے روکنا ہے، اور روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کا ذکر کرتے رہے. تو عادت ہم ڈال لیں سانسوں کو، بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بڑا زمانہ لگ جائے گا. اور میں نے باخدا مسجد میں بیٹھا ہوں حضور اشرف العلماء کو، جب وہ سوتے تھے نا تو ان کی سانسوں سے ایسے صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ 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 اللہ. یہ تو بتاؤ تبھی تو وہ اس مقام پہ پہنچے نا بھائی. شیطان اندر ہی ہے ہی نہیں، یا تو ہم نے تھوڑی دیر ذکر کیا پھر آ گیا، پھر شیطان اندر آ گیا، پھر اس نے بس وسا ڈالنا شروع کر دیا. تو ابھی ہم جہری ہی کریں گے، ذکر خفی نہیں. تو اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کہتی ہے گردن پیچھے جائے گی، اللہ کر دے گا گردن نیچے آئے گی. اس میں جھٹکے سے سانس لینی بھی ہے اور جھٹکے سے سانس نکالنی بھی ہے. پہلے کیا تھا؟ جھٹکے سے سانس نکالنی تھی، پھر جھٹکے سے سانس لینی تھی. اب اس میں کیا ہے؟ جھٹکے سے لینی بھی ہے نکالنی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پیٹ اندر باہر ہوگا. دیکھیں آپ بالکل اسٹریٹ رہیں گے، دونوں ہاتھ ہتھیلیاں آپ کے گھٹنے پہ، اور آپ کی کمر سیدھی رہے گی. آپ دیکھیں پہلے اللہ، اور عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کی سے فریادی بن کے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے جو آخری ذکر کیا کتنے سیکنڈ کا ہوگا؟ میکسیمم 20 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ کا ہوا، اس سے زیادہ نہیں. اس 15 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں آپ کو دنیا یاد آئی؟ بولیے. ماں باپ، کاروبار، بیوی بچے، جس سے محبت کرتے ہیں وہ سب بھول گئے نا؟ پریکٹس کیا نا 20 سیکنڈ کی، اس کو بڑھا دو. 4 رکعت نماز کتنی دیر میں پڑھتے ہو؟ 5 منٹ؟ ہم تو 1 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، ایسے بھی تیز پڑھنے والے بھی ہیں. ہم تو، میں نے کسی کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں ان کے ساتھ پڑھتا ہوں. کیسے پڑھتے ہیں صاحب؟ میں ابھی سورہ فاتحہ کے آدھے میں نہیں پہنچوں گا، رکوع بھی اور سجدے میں چلے گئے. تب میں نے ترکیب نکالی کہ بھائی یہ کیسے پڑھتے ہوں گے. بھائی یہی جو میں نے، شاید ہو سکتا ہے کچھ اور کرتے ہوں، تو میں نے کہا شاید ایسا پڑھتے ہوں، اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے، اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے، اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتا. اور ان کی نماز ایسی ہی تھی. تو نماز قاعدے سے پڑھو، ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہو اور فریادی بن کے آئے ہو، ہے نا؟ وہ پھر بھی معاف کرتا ہے. یار کیسا تم کو چاہتا ہے یار. کتنی خطائیں گناہوں کے بعد بھی وہ معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو. تو یہ 20 سیکنڈ جو ہے
آپ دنیا بھولیں. اگر اس کو ہم بڑھا لیں، پریکٹس کر لیں، 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں 4 زکوٰۃ ہوتی. حکم کیا ہے؟ ایسی نماز پڑھو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دنیا نہ ہو. ہوتی ہے کبھی ایسی؟ نہیں نا، ایک رکعت بھی نہیں ہو پاتی. ہم پریکٹس کریں تو ہو سکتی ہے، میں بھی. اور ایسا اللہ والے کرتے ہیں، پہلے وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہم پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرنے والے کام نہیں. نہیں بابا، ابھی کسی کو وظیفہ دے دو، جاؤ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا. سن لیجیے، آپ یہ بھی پڑھ لیا کر رہی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مجرب ہے. کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارا کام کر دے گا. ٹھیک ہے؟ وظیفہ جب سنایا جائے تو پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے؟ تو آپ کرتے نہیں. اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. تھوڑا پریکٹس کر لو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت کوئی تعویذ دے دیجیے. تم نے کہا بیٹا ایسا یہ پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو. کہ نظر تعویذ دیتے ہیں کوئی؟ بتائیے صاحب، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ. کہاں سے ہوگا؟ زبان میں کہاں سے آپ کے تاثیر پیدا ہوگی؟ محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. اور آخری بات کہتا ہوں، وہی جو میں نے پہلے کہا تھا، ایک تسبیح استغفار کی، اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کا دل کالا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، جو اس میں گندگی آ گئی، اس سے وہ صاف کرے گا اس کو. اور ایک تسبیح درود پاک کی، اس سے کیا ہوگا؟ دل روشن ہو جائے گا. اور جب روشنی ہوتی تو ہر چیز دکھائی دینے لگتی ہے، اچھا ہے برا. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک بار مسجد کے حرم میں 24 گھنٹہ، یہ ہم کر لیے، مجھے جانا ہی جانا ہے. 40 days میرا چیلنج ہے، مسجد میں بیٹھ کہہ رہا ہوں، 40 دن آپ جا کے دکھلا دو. اور اگر آپ کے اندر چینج نہ آ گیا تو اسے کہنا، انقلاب آ جائے گا آپ کی لائف میں. آپ بالکل نمازی نہیں ہیں، کبھی نہیں جاتے مسجد میں، جمعہ اور عیدین بھی نہیں جاتے. آپ صرف یہ عمل کر لینا، 40 دن مسجد کے اندر جانا، انٹری کرنا، واپس چلے آنا. 40 دن کے بعد دیکھنا تمہارے اندر کتنا چینج آتا ہے. سمجھے؟ اب کھڑے ہو جائیے وہ سلام کے لیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے، باقر و جعفر و کاظم و رضا کے واسطے، ترخی و سختی جنید پارسا کے واسطے، ابو بکر شبلی و تمیم ابو الفرا ابو الحسن و ابو سعید باصفا کے واسطے، غوث اعظم شاہ دولہ اور منور کے لیے شائخ غمد اور امیر بیریا کے واسطے، سید ابو احمد علی کے صدقہ کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے، مصطفیٰ اشرف کو تو نے بخش دی خلد نعیم، حامد اشرف کو بھی بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد باصفا کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد و مجتبیٰ کے واسطے. اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے جہانگیر پیر مخدوم، نارود ازدرت کس محروم، بہر اولاد خیش اشرف، حاکم وقت رابکن محکوم، لی خمسۃ اطفی بیا حر اللبائی الحتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ والنہمہ والفاطمہ.
مولا کریم اپنے حبیب سرور کائنات فخر موجودات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم تمام حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. پروردگار عالم ہمارے تمام دکھ درد کو دور فرما دے, تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مالک مولا ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, کاروبار میں ترقی عطا فرما, دین دنیا کی لازوال دولتوں سے مالا مال فرما, بہتر دنیا و بہتر آخرت عطا فرما, سکون و چین کی زندگی عطا فرما, عزت آبرو بچائے رکھ, ہر آفت و بلائیات سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اس بزم میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا ہے مولا اسے قبول فرما لے اور اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے. پروردگار عالم دارالعلوم حاضہ کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما. حجی نسیم بانو اور شاہین بانو, شاہین بانو اور نسیم بانو, نسیم بانو بیمار ہیں, حجی نسیم بانو بیمار ہے. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, مکمل صحت عطا فرما دے, مکمل صحت عطا فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. پروردگار عالم سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما, تمام مجاہدین کی فتح و نصرت عطا فرما. پروردگار عالم ہم میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں علم نافع عطا فرما, انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا کریم جو بچے بچیاں جوان ہو چکی انہیں اچھا رشتہ عطا فرما. پروردگار عالم یہاں کے رہنے والوں پر رحم فرما, کرم فرما. ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے, ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے, ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے. مولا کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.